السماء انہ هو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے کوئی طاقت، کوئی شے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر. اور وہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے. یہ کہہ کر زہر کا پیالہ منہ کو لگایا، پورا پی گئی. اب ان کا دوست سمجھ رہا ہے اب مریں گے تب مریں گے. جب یہ چنگے ٹھہرے رہے تو حیران تھا. اس نے کہا بے شک زہر کی نہیں خدا کی طاقت ہے. انبیاء علیہ السلام اس ایمان و یقین کو اپنے سینے میں پاتے ہیں اور پھر یہ ایمان و یقین پیدا کرنے کے لیے امت مسلمہ کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم کے ذریعے سے یقین کا پیدا ہونا، دوسرا ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر یقین کا پیدا ہونا، اور تیسرا ہوتا ہے اپنے پر گزرنے کے بعد یقین کا پیدا ہونا. آپ نے کتاب میں پڑھ لیا کوبرا سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو اس میں پوٹاشیم سائنائڈ ہوتا ہے، آدمی مر جاتا ہے. یہ کتاب میں آپ پڑھ لیا. اس کو علم الیقین کہتے ہیں. ایک کوبرا ڈینس کسی کو ڈس لیا اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں انہیں تڑپ رہا ہے، تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں. دیکھنے کے بعد ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. تیسرا ہے خود ہی وہ سانپ اس آدمی کو ڈس لیا. اب اس آدمی کو سانپ ڈس لینے کے بعد جو کیفیت اس کا دل دماغ محسوس کرتا ہے اس کو حق الیقین کہتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام ایسا یقین پیدا کر کر انہیں اسلام کی طرف خدا کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں. چنانچہ جب آپ 40 برس کے ہو گئے، جس میں ایج بڑی پختہ ہوتی ہے، اس کو میچورٹی کی ایج کہا گیا، آپ غار حرا میں 15 سال غور کرتے رہے تھے اس کائنات کا رب کون ہے، زندگی کیوں دیا ہے، موت کہاں سے آتی ہے، موت کیوں آتی ہے، کہاں لے جاتی ہے، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں. آپ دعا کرتے تھے اے پیدا کرنے والے، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، ذرا مجھے واضح فرما، میں تیری بندگی اور اطاعت کیسے کروں، مجھے راستہ دکھا دے. تیری ہستی کیسی ہے میں اسے جاننا چاہتا ہوں. اس زندگی کے بعد کیسی زندگی ہے میں اس سے واقف ہونا چاہتا ہوں. 15 سال مسلسل غور و فکر کے بعد اللہ نے غار حرا میں پہلی وحی کے ذریعے سے یہ سارے سوالات کے جوابات عطا فرمائے. جبرائیل امین آئے، آپ کو بشارت دی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ختم المرسلین بنائے گئے ہیں، اور جس باتوں پر آپ غور کر رہے تھے اس کا جواب یہ ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. یہ پوری کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے، اس کے نام سے آپ پڑھنا شروع کیجیے. خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے علق سے پیدا کیا. اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم.
اس باعزت خدا کے نام سے پڑھیے جس نے انسانوں کو سب کچھ سکھایا جو نہ جانتا تھا، اور قلم کے ذریعے سے اس نے سب کو علم عطا فرمایا۔ آپ آئے، گھر میں بی بی ختیجہ زوجہ محترمہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دیجیے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ پوری تفصیل سنائی، کیسے جبرائیل آئے اور یہ کچھ ہوا۔ اس موقع پر بی بی ختیجہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ دراصل اس وقت امت مسلمہ کی پالیسی کی ضرورت ہے۔ کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں کا آپ ساتھ دیتے ہیں، مسافروں کے آپ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ پہلو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت مسلمہ کے اندر ہندوستان کے اس سرزمین پر پایا جانے کی ضرورت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ہم میں سے کسی کو بھی پوچھے مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو جواب ہم یہ دیں دین ہے، مذہب ہے، وے آف لائف ہے، ریلیجین ہے، کچھ تو بولے۔ اللہ کے رسول سے سوال کرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا آپ بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیے؟ وہ غور طلب بات ہے۔ آپ نے فرمایا اطعام الطعام وافشوا السلام، اسلام نام ہے کھانا کھلانے کا۔ پوری دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ پہلے بھی آج بھی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا، تو وہ ہمارا پیٹ کا پرابلم ہے۔ جو دین آتا ہے انسانوں کی روٹی روزی کے انتظام کرنے کے لیے، پیٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ کیا پیارا دین ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی اسلام نام ہے وافشوا السلام، دنیا میں سلامتی کو قائم کر کر سلام کو عام کرنے کا۔ دنیا کے انسان ہمیشہ انہی دو باتوں کے محتاج رہے ہیں، ایک روٹی روزگار اور دوسرا جان کی تمام خطرات سے اس دنیا کے اندر سلامتی۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام جب آئے، جہاں آئے، جس کے گھر میں آئے، جس کے دل میں آئے، وہ انسان ان دو مسائل کو حل کرے گا۔ ایل اسلام افضل، کس کا اسلام سب سے اچھا اسلام ہے؟ صحابہ نے کہا آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کا اسلام افضل ہے سلیم المسلمون بلسانہ و یدیہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے سارے دنیا کے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ اسلام لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی اہلیہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے ہاں لے گئی، وہ 95 ایئرس کے ہیں، مشرکانہ دین چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیے ہیں۔ انہوں نے پوری تفصیل سنی اور کہا بھتیجے ڈرو مت، وہ جو تخت پر بیٹھ کر آیا تھا جس کے 600 پر تھے سفید پرندے کے روپ میں، یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ